السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبر پر کتابیں اتاری ہیں، ہمیں اس پر بھی یقین رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا مگر انکل ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سی کتابیں اللہ کی بھیجی ہوئی ہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ ہاں یہ صحیح ہے، ہم آج نہیں جان سکتے کہ اللہ نے کون کون سی کتابیں نازل فرمائی ہے، مگر ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم نے یقین رکھیں کہ اللہ نے قرآن کے علاوہ اور بھی کتابیں مختلف رسولوں پر اتاری ہیں۔ ویسے 4 کتابیں کے نام جو قرآن میں ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ کون سی کتابیں ہیں انکل؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ یہ ہے زبر جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول قرآن سے ہی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں تعداد میں رسول زمین میں مختلف حصوں میں بھیجے ہیں۔ یہی بغیر جانے ہی ان پر یقین رکھنا چاہیے اور ماننا چاہیے کہ وہ تمام رسول عام لوگوں کے مقابلے میں بہت اچھے، نیک، خدا پرست اور عظیم تھے۔ ہمیں ان سب کی برابر عزت کرنا چاہیے، کسی کو کم یا زیادہ اہم نہیں سمجھنا چاہیے۔ 25 رسول کے نام قرآن میں دیے ہوئے بھی ہیں اور کچھ کے واقعات بھی۔ انکل آپ ہمیں رسول اور نبیوں کے واقعات سنائیں گے؟ مسعود نے پوچھا۔ ہاں مسعود، جہاں موقع ہوگا ضرور سنائیں گے۔ آخرت یعنی فیصلے کے دن پر ایمان لانا۔ آپ لوگ آخرت کے بارے میں جان چکے ہیں۔ ہمیں پورا یقین رکھنا چاہیے کہ یہ دن ضرور آئے گا، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ دیکھیے، دنیا میں جو کچھ بھی اچھا یا برا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ اگر کبھی کچھ برا ہو تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ اگر کسی کام میں کبھی ناکامی منہ دیکھنا پڑ جائے تو شکایت کرنے کے بجائے صبر سے کام لینا چاہیے۔ ناکامی کی وجہ ضرور تلاش کریں، ہو سکتا کہ ہم سے ہی کوئی غلطی یا لاپرواہی ہوئی ہو۔ کمی کو دور کر کے پھر سے کام کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنا چاہیے۔ کسی نے کہا، اگر ناکامیابی ملے مایوس مت ہونا، نئے جوش عمل سے ہونا، پھر تیار چلنے کو۔
نہ تھک کر بیٹھ جانا تم کہیں آرام کرنے کو۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد سب کو پھر زندہ کرے گا اور یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ پھر کسی کو موت نہیں آئے گی۔ انکل، قرآن شریف میں جو نبیوں کے قصے ہیں وہ ہمیں سنائیے۔ ایک لڑکی نے کہا، جی انکل سنائیے۔ اب تو ہر طرف سے ہی آواز آنے لگی۔ نبیوں کے قصے میں کچھ سوچا اچھا ہو آپ کو حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ سنائیں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں کئی دور دراز اللہ کے ایک نیک بندے رہتے تھے۔ یہ اللہ کے خاص بندے تھے، بہت اچھے، سمجھدار اور خدا پرست۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا علم سکھایا تھا جو اس وقت کسی کو نہیں سکھایا تھا۔ حضرت موسیٰ نے سوچا کیوں نہ ان بزرگ عالم سے اس عمل کو حاصل کیا جائے۔ بس سوچا اور سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ایک ملازم کو ساتھ لیا، کچھ کھانا ناشتہ رکھا اور روانہ ہو گئے۔ نہ جانے انہیں کتنی دور جانا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایک نشانیاں بتائی تھی جس سے ان سب کے پاس پہنچ کر ممکن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ عمل حاصل کرنے کی اتنی خواہش تھی کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں ملازموں سے کہا، مجھے نہیں معلوم مجھے کتنا چلنا پڑے گا، مگر میں تو چلتا رہوں گا جب تک کہ مجھے وہ عالم نہ مل جائے۔ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ غرض کہ یہ دونوں چلتے رہیں۔ آخر کو ایک جگہ پر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ملازمہ سے کہا، لاؤ بھائی، اب تو ہمارا ناشتہ نکالو، آج تو ہم بہت تھک گئے ہیں۔ ملازم نے کہا، ارے معاف کیجیے گا، میں تو آپ سے کہنا بھی بھول گیا، بلکہ شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ جب ہم ایک چٹان پر کچھ دیر کے لیے رکے تھے تو ناشتہ کی مچھلی کچھ عجیب انداز سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ ناشتہ کی مچھلی دریا میں چلی گئی۔ بچوں نے حیرت سے پوچھا، کیسے انکل؟ بھائی یہ تو میں نہیں بتا سکتا کیسے چلی گئی۔ حضرت موسیٰ کے ملازم نے تو خود کہا کہ عجیب انداز سے
عجیب انداز سے چلی گئی، مگر ہم اس پر یقین کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ انکل یہ تو ہے، کسی نے آہستہ سے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملازم سے کہا، اچھا ایسا ہوا، ہمیں یہی نشانیاں تو بتائی گئی تھی، کئی دوبارہ اسی جگہ پر جانا ہوگا۔ دونوں ایک پیارے نشان دیکھتے ہوئے پھر اس چٹان کے پاس پہنچے جہاں سے مچھلیاں بھاگی ہوئی تھیں۔ یہاں پر دو دریا آپس میں مل رہے تھے اور یہاں انہیں وہ بزرگ عالم بھی بیٹھے ہوئے مل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت خوش ہوئے اور بزرگ کے پاس گئے اور ان سے آداب سے پوچھا، محترمہ کیا میں کچھ عرصے آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی کچھ علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے؟ انہوں نے کہا، سیکھا تو میں دوں گا، مگر آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ وہ پھر آپ ایک ایسی بات پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم نہ ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی ہر بات مانوں گا۔ بزرگ نے کہا، دیکھو اگر آپ میرے ساتھ چلنا ہی چاہتے ہو تو آپ کو یہ بات کا خیال رکھنا ہوگا، جب تک میں خود کو کچھ نہ بتاؤں آپ مجھ سے کوئی سوال مت کیجیے گا۔ جی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب دونوں چلے۔ کچھ دور چل کر ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ ابھی سب بیٹھے ہی تھے کہ ان صاحب نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ ارے کیوں! سب بچوں کے منہ سے اچانک نکلی۔ انہوں نے بولا، سوراخ کیوں کر دیا؟ سب ڈوب جاتے تو ایک لڑکی نے ذرا خفگی سے کہا، بس یہی سوال؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ آپ نے کیا آپ کشتی والے کو ڈبانا چاہتے ہیں؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کہا۔ عالم بزرگ نے کہا، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، معاف کر دیجیے، اب یہ غلطی نہیں ہوگی۔ یہاں سے ایک لوگ آگے چلے، ایک لڑکا نظر آیا تو بزرگ نے عالم نے اسے مار ڈالا۔ بچے کو چہرے بن گیا مگر کچھ بولے نہیں۔ دیکھنا چاہتے تھے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے، اٹھو، آپ نے ایک معصوم لڑکی کی جان لے لی، اس نے تو کسی کا قتل نہیں کیا تھا، یہ تو آپ نے واقعی بہت برا کام کیا۔ میں بچوں کی طرف دیکھ رہا تھا،
جو حضرت موسیٰ کی تعداد میں سر ہلا رہے تھے۔ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ بزرگ عالم نے کہا، اچھا مجھے ایک موقع اور دیجیے، اور پھر مجھ سے غلطی ہو تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا۔ حضرت موسیٰ نے خوش آمدید سے کہا۔ دونوں آگے چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے۔ دونوں بہت تھک چکے تھے اور بھوکے بھی تھے، مگر کسی بستی والوں نے انہیں کھانا کھانے سے اور بھی میز بنی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بڑے عجیب لوگ تھے۔ بچوں میں سے کوئی بولا، ہاں بھائی تھے تو عجیب، مگر دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اور پھر کہانی شروع کی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب لائک ضرور کر دیجیے گا، ایسی ویڈیو آپ کے پاس ملتی رہے گی۔ کل میں یہاں سے سناؤں گی ان لوگوں کی بستی۔